السلام علیکم ناظرین، میں عمران ملک میڈیا برس نیوز سے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ رات 9 بجے تمام مارکیٹس دکانیں بند ہو جائے کریں گی۔ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا حوالہ پولیس کیا جائے گا۔ اس سے شادی حالوں کو کہا گیا ہے کہ وہ 10:30 پہ اپنے تمام آپریشنز ختم کر دیں۔ اس سے ناظرین میڈیکل سٹورز اور ہاسپٹلز تمام اس پابندی سے، جو دکانیں ہیں دودھ دہی کی، وہ اس کو استثناء حاصل ہوگا۔ اس سے جو ریسٹورنٹس ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ تقریباً 11 بجے تک اپنے آپریشن جو ہیں وہ بند کر دیں، لیکن آن لائن جو آرڈرز ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ تو سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ بجلی بچانے کے لیے یہ ایک بڑا انہوں نے اقدام کیا ہے کہ پورے سندھ میں رات 9 بجے دکانیں اور مارکیٹ بند کر دی جائیں گی۔ دوسری ناظرین بڑی خبر ہے وہ ہے فیٹ سے پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنا، اور یہ ناظرین بڑی مزاحیہ خبر اس لیے ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے، لیکن پاکستان کے جو ڈفرینٹ حلقے ہیں، جو پارٹیز ہیں، حکومت ہے، اپوزیشن ہے، اس میں یعنی عجیب سی ایک بحث چڑھ گئی ہے۔ ہر کوئی اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس پہ ڈیفینیٹلی کافی کام کیا تھا، 2 دفعہ پوری ایفرٹس کی تھی، کچھ پوائنٹ سے پاکستان جو گرے لسٹ سے نہیں نکلا تھا، اس پہ حماد اظہر کی ڈیفینیٹلی اس کو سلام کریں گے، انہوں نے بہت محنت کی تھی۔ اور اب جو اس کا اناؤنس ہوا ہے، لیکن ہنا ربانی خان نے کہا ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی، شام کو میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا اناؤنس کریں گے۔ ڈیفینیٹلی ناظرین وہ کوشش کریں گے کہ ہم جو پچھلے کافی دنوں سے بلاول اور وہ انٹرنیشنل جو وزٹس کر رہے ہیں ان کے نتیجے میں کچھ ہوا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی اسپیسیفک انہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ مرغی گر گئی ہے ناظرین حکومت کے صحن میں۔ اب جو ہے میڈیا، حکومت، اپوزیشن، دیکھتے ہیں کون اس کو ذبح کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن پاکستان جو ہے اس میں کافی پیچھے چلا گیا ہے۔ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، کریڈٹ جو ہے وہ فرنٹ پہ آ گیا ہے، ہر کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اینی وے دیکھتے ہیں شام تک جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس سے کیا فائنل رزلٹ نکلتا ہے۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان کی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ ایشوز پہ الجھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس سارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں اس کا پاکستانی میڈیا پہ کہیں بھی کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی پروگرام ہو رہا ہو، کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہو۔ تو میری کوشش تھی کہ میں آپ کو جو سب سے بڑی اس وقت دنیا کی نیوز ہے وہ رشیا کا یوکرین پہ حملہ ہے، وہ جنگ ہے، اس پہ اپڈیٹ دی جائے۔ تو ناظرین میں کوشش کروں گا کہ پوائنٹرز میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے۔ اس وقت جو ہے تقریباً 114 دن ہو چکے ہیں رشیا کی انویژن کو یوکرین کے اندر، پہلا پوائنٹ یہ آ گیا۔ دوسرا ہے کل ناظرین فرانس، اٹلی اور جرمنی کے تینوں صدر جو ہیں وہ یکجہتی کے لیے یوکرین گئے۔ وہ جو ہے یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ انہوں نے اظہار کیا، اور جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ یوکرین کو یورپین یونین میں لانے کے لیے پوری انہوں نے ایفرٹ کی کہ بہت جلد آ جائے گا۔ حالانکہ ان کا کہنا تھا جو یوکرین کے صدر ہیں کہ اس میں کافی ڈریگ کیا جا رہا ہے، انہیں جلدی نہیں کی جا رہا۔ اب یہ سننے میں آیا ہے کہ 27 کنٹریز کی طرف سے گو ہیڈ مل گیا ہے، بہت جلد یوکرین جو ہے وہ یورپین یونین کا ممبر بن جائے گا۔ یہ وہاں پہ مین بات ڈسکس ہوئی۔ دوسرا جو فرانس کے صدر تھے میکرون، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے رشیا سے کہ وہ یوکرین کو اجازت دے کہ وہ جو گندم ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکے۔ یہ ناظرین کل کی مین ڈیولپمنٹ تھی۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رشیا کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے انٹرویو دیا ہے بی بی سی کو، اور اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہمیں یوکرین میں جو لڑائی شروع کی ہے اس سے کسی قسم کی کوئی پشیمانی یا شرمندگی نہیں ہے۔ ہم نے جو کیا اپنی سالمیت کے لیے کیا، کیونکہ یوکرین جو ہے وہ یوکرین نیٹو کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو رہا تھا، جو کہ ہمارے لیے بینگ اے نیبر ایک خطرہ تھا، اور ہم نے اس جنگ کو شروع کیا۔ ہمیں اس پہ کوئی بھی پشیمانی نہیں ہے۔ یوکرین کو چاہیے کہ وہ نیٹو سے ابھی بھی اپنی راہیں جدا کر لیں۔ تو یہ جو روسی وزیر خارجہ کا ورژن تھا۔ پھر ناظرین ایک خبر بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایزاٹ کیمیکل پلانٹ ہے جہاں پہ شدید بمباری جاری ہے۔ ناظرین اس کے اندر تقریباً 568 لوگوں نے شیلٹر لیا ہوا ہے، اور اس میں تقریباً 38 بچے بھی ہیں، اور شدید شیلنگ ہو رہی ہے دونوں طرف سے، اور جو عوام جو ہے وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ اب ریکویسٹ یہ کی جا رہی ہے کہ اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو یہ عوام جو ہے وہاں سے آرام سے بحفاظت نکل سکتی ہے، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ 568 لوگ جو ہیں یہ ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اب یہ رشیا سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، یو این او کی طرف سے بھی اور یوکرین کی طرف سے بھی، کہ اس کو سیز فائر کیا جائے اور ان عوام کو بحفاظت وہاں سے نکالا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ یوکرین پہ ایک میزائل حملے میں تقریباً 20 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ بھی خبر ہے۔
پھر ناظرین برطانیہ کے جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، ان کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجیکلی رشیا جو ہے وہ جنگ ہار چکا ہے، کیونکہ رشیا کے بہت ہی ہیوی لاسز ہوئے ہیں اور وہ آج کل نئی ریکروٹنگ کر رہے ہیں فوجیوں کی، کیونکہ فوجی کم پڑ گئے ہیں، اتنی فوجیوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے رشینز کے کہ وہ پریشان ہو گیا، مختلف سٹیز میں اناؤنس کر رہے ہیں کہ رشین فوجی نئی بھرتیاں لیں، اور وہ کہتے ہیں بہت لوکریٹو پیکیجز دیے جا رہے ہیں کہ وہ آرمی کو جوائن کریں اور محاذ پہ جا کے لڑیں۔ تو یہ ناظرین ان کا تھا رشیا برطانیہ کے آرمی چیف کا جنگ پہ۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ وہ مزید اسلحہ اور فوجی جو ہیں وہ سپلائی کریں گے یوکرین، کیونکہ یوکرین کا سیلف ڈیفینس جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے، وائٹل ہے، اس کے لیے وہ اس کو پرووائڈ کرتے رہیں گے، اسلحہ بھی جدید اور فوجی بھی۔ ناظرین چائنا نے کچھ عرصہ سے اس جنگ پہ بس ہلکی سی اپنا سپورٹ شو کی تھی یوکرین کے لیے، رشیا کے لیے، اس کے علاوہ ان کی طرف سے کوئی بڑا بیان نہیں آیا تھا۔ اب پریزیڈنٹ جو ہیں چائنا کے زی جن پنگ، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ نیکسٹ ویک جو ہے ایک کانفرنس کریں گے جس میں انڈیا کو، برازیل کو اور ساؤتھ افریقہ کو، رشیا کو آن بورڈ لیں گے اور اپنا نیا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ یہ تمام وہ کنٹریز ہیں جو کہ رشیا سے ناظرین سستے داموں پیٹرول لے رہے ہیں اور گیس بھی لے رہے ہیں کچھ کنٹریز میں سے، کیونکہ باقی کنٹریز جو ہیں یورپین کنٹریز اسپیشلی، ان کی طرف سے ناظرین سینکشنز ہیں یوکرین رشیا پہ، یہ کنٹریز ہیں جو کہ سافٹ کارنر رکھتی ہیں رشیا کے لیے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے صدر ہیں، انہوں نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ یکجہتی کا اظہار کریں گے یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور نیکسٹ ویک ان کا ٹرپ ہے یورپین یونین کنٹریز کا، تو وہاں پہ وہ ایک ٹرپ جو ہے وہ کیو کا بھی کریں گے، یوکرین بھی جائیں گے اور پریزیڈنٹ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ لاسٹ میں ناظرین کو بتاتے چلیں کہ کتنی کیجولیٹیز ہوئی ہیں اس جنگ میں۔ ابھی تک جو 114 دن کی جنگ ہے اس میں ناظرین تقریباً 14,200 سے 14,400 جو ہیں لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس میں ناظرین جو سویلین ہیں وہ تقریباً 4,500 لوگ ہیں، 4500 سویلینز کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس میں تقریباً 310 جو ہیں وہ فارنرز ہیں اور تقریباً 290 جو ہیں وہ بچے ہیں، یعنی کڈز ہیں اس جنگ میں شہید ہوئے۔ جو انجرڈ ہیں ناظرین وہ تقریباً 5,531 ہیں، اور اس میں 459 جو ہیں وہ بچے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا ناظرین باتیں ہیں کہ رشین سولجرز جو ہیں ان کی کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، اس میں ناظرین مختلف ذرائع کی مختلف خبریں ہیں۔ سب سے پہلے جو رشین میڈیا کا کہنا ہے یا رشین آرمی کا کہنا ہے کہ ہمارے صرف 1,350 یعنی 1,350 فوجی جو ہیں لقمہ اجل بنے ہیں اس جنگ میں، لیکن آزاد ذرائع ڈفرینٹ سورسز سے جو خبر آئی ہے اس کے مطابق جو 3500 روسی فوجیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس جنگ میں۔ برٹش ڈیفنس منسٹری کی طرف سے کہنا ہے کہ 15,000 جو رشین فوجی ہیں وہ جنگ میں مارے گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ نئی ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں، کیونکہ فوجی بہت کم پڑتے جا رہے ہیں رشیا کے لیے۔ اور یوکرین کا کہنا ہے کہ تقریباً 30,000 رشین فوجی جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ اور ناظرین یوکرینی فوجی کتنے مارے جا رہے ہیں اس کے متعلق بھی مختلف ذرائع کا مختلف فگرز ہیں۔ اس میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ 50 سے 100 اور کچھ کہہ رہے ہیں 100 سے 200 ڈیلی یوکرینی فوجی جو ہیں اس جنگ میں مارے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو ٹوٹل کریں 114 دن کے ساتھ تو فگر کافی بڑا بنتا ہے۔ اوور آل ناظرین یہ لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں یوکرین کی لڑائی پہ۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا، اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجیے گا۔ ٹل نیکسٹ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔